علی بھائی، پہلا سوال ہے کہ الحمدللہ آپ کی ویڈیوز کی برکت سے ہمیں قرآن حکیم کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب ملی ہے، جس پر ہم اللہ کے حضور آپ کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ آمین۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ صحیح حدیث کی کوئی ایک کتاب ہمیں ایسی انٹروڈیوس کروا دیں جسے پڑھنے سے ہمیں دین اسلام کی بنیادی احکام سمجھنے اور سیکھنے میں آسانی ہو۔ آپ کی اس کاوش سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جو اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کیسے حاصل کریں۔ بالکل ٹھیک ہے میرے بھائیو، آپ لوگ جو ریگولرلی میری ویڈیوز واچ کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ میں سب سے زیادہ زور دیتا ہوں قرآن حکیم کے اوپر، کہ ہماری جو بنیادی ٹیکسٹ بک ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ قرآن ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے، اس کتاب کی دعوت کو ہی آگے پہنچائے۔ تو قرآن حکیم ہماری بنیادی ٹیکسٹ بک ہے۔ احادیث کی کتابیں ہماری ریفرنس کتابیں ہیں، ٹیکسٹ بکس نہیں ہیں، وہ انہی کو بریف کرنے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امپورٹنس آف مسکات شریف، ایوری سولوشن اکارڈنگ ٹو ہدایت، انجینئر محمد علی مرزا۔ یہ ایک کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر قسم کے مسائل کا حل احادیث کی روشنی میں۔ تو علی مرزا نے ایک کتاب کے بارے میں بتایا ہے اس ویڈیو میں، جو کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے اور وہ بہت ضروری ہے، اور جن کے گھر میں یہ کتاب ہے انہیں پڑھنی بھی چاہیے اور سمجھنی بھی چاہیے، اور اللہ بے شک صحیح راستے پر چلنے والوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو آپ کو بھی ہدایت ملے گا اگر آپ صحیح چیز دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو صحیح کتاب، صحیح احادیث اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ احادیث کا جو معاملہ ہے وہ ذرا کریٹیکل ہے، کیونکہ قرآن تو دو گتوں کے درمیان ہمارے پاس موجود ہے۔ حدیث اس طریقے سے کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جس پہ میں پن پوائنٹ رکھوں۔ 6 کتابیں تو میں نے یہاں سے جائی ہوئی ہیں، 7ویں مشکات المصابیح، یہ مین سٹریم کے اہل سنت کی 6 کتابیں ہیں نا۔ بخاری اور مسلم کو ہم کہتے ہیں صحیحین، 2 صحیح ترین کتابیں، اور باقی ترمذی، ابو داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، ان کو سنن اربع کہا جاتا ہے، سنت کی 4 کتابیں۔ یہ صحاح ستہ کی ٹرم غلط ہے کہ 6 صحیح کتابیں، یہ صحاح ستہ نہیں ہے، یہ کتب ستہ ہے۔ صحیح صرف 2 ہی ہیں، بخاری اور مسلم، اور باقی جو سنن اربع ہیں۔ یہ تو مین سٹریم کے اہل سنت کی کتابیں ہیں نا۔ اس کے علاوہ بھی الموطا امام مالک ہے، مسند امام شافعی ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، سنن الکبریٰ البیہقی ہے، صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، المستدرک للحاکم ہے۔ وہ تو آپ پھر کئی ایک ہیں، لیکن آلموسٹ ہمارا سارا دین ان 6 کتابوں میں کور ہے الحمدللہ۔ اور اس میں بھی ان 6 کتابوں کو اگر آپ نے کمبائنڈ فارم میں جو ایک بیسک بندے کی ضرورت ہے، جو بنیادی چیزیں جو سیکھنے والی ہیں، مسائل سیکھنے والے، اس کے اگر نوٹس کوئی ہیں نا، تو سر وہ یہ کتاب ہے جو میں نے سینٹر میں رکھی ہوئی ہے، مشکات المصابیح، جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ مشکات المصابیح از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ جیسے وہ ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا نا، احادیث کا انسائکلوپیڈیا 6294 احادیث، 6294 احادیث کا یہ مجموعہ، جو آلموسٹ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کو کور کرتا ہے، انکلوڈنگ کتب ستہ۔ یہ نوٹس ہے، اور اس میں کوئی حدیث یعنی ریپیٹ نہیں ہوئی بھی، اس لیے میں نے اسے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ احادیث جتنی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ، جتنی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، جتنے ایک عام فہم انداز میں مشکات المصابیح کے اندر بتائی گئی ہیں نا، اور جس طریقے سے انہوں نے جمع کی ہیں، وہ کہیں اور نہیں ہے۔ مشکات المصابیح جو ہے یہ سیکنڈری بک ہے حدیث کی۔ پرائمری بک احادیث کی وہی ہیں جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں۔ پرائمری یعنی بنیادی کتابیں،
جن کتابوں کے ائمہ نے نبی علیہ السلام تک اپنی سند پہنچائی ہوئی ہے. یعنی امام بخاری اگر حدیث لکھتے ہیں نا تو خالی حدیث نہیں لکھتے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے, انہوں نے سنا محمد ابن ادریس شافعی سے, انہوں نے سنا مالک بن انس سے, انہوں نے سنا نافع سے, انہوں نے سنا عبداللہ بن عمر سے, اور انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ پوری ایک چین بیان کرتے ہیں. تو جتنی بھی پرائمری کتابیں ہوتی ہیں نا احادیث کی, ان میں وہ پوری چین بیان ہوئی ہوتی ہے. سیکنڈری جو کتابیں ہوتی ہیں نا ان میں وہ چین نہیں بیان ہوتی, بلکہ صرف پرائمری کتب کا حوالہ دے دیا جاتا ہے. یعنی اگر میرے ریسرچ پیپرز بھی آپ دیکھیں یہ بھی سیکنڈری ہیں, میں تو صرف لکھتا ہوں کہ بخاری میں حدیث ہے. اب بخاری کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے تو وہ پرائمری کتاب ہے. اس اعتبار سے مشکات المصابیح بھی سیکنڈری بک ہے حدیث کی. لیکن یہ بہت بڑا کام ہے کہ ساری کتابوں سے جتنے نوٹس تھے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ, تاکہ ایک عام بندے کو یہ پتا چل جائے کہ سپوز ایمان کا ٹاپک ہے تو بخاری میں ایمان کے ٹاپک پہ کون کون سی احادیث ہیں, مسلم میں کون سی ہیں, ابو داؤد میں کون سی ہیں, ترمذی, اس میں تو آپ کو 6 کتابیں کھولنی پڑنی تھی. مشکات اکیلی کھول لیں تو آپ کو ساری کمبائنڈ فارم میں بڑی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ مل جائیں گی. یہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا. اور سر اس کتاب کو جو پذیرائی ملی ہے دنیا میں کسی حدیث کی کتاب کو نہیں ملی. دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں, خصوصاً سنی مسلمان, ان کے مدرسوں میں مشکات پوری پڑھائی جاتی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ پڑھ کے اس پہ عمل کوئی نہیں کرتے, جیسا کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو عمل تو کوئی نہیں کرتے, لیکن پڑھائی جاتی ہے. اور پڑھنے کے بعد جن کو تھوڑی سی بھی عقل آتی ہے نا تو وہ پڑھنے کے بعد خود بخود ہی جھوم کے کہتے ہیں کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتاب. اچھا, ابھی بھی اس میں 2 خامیاں موجود تھیں. وہ پھر اللہ کے فضل سے آپ سمجھ لیں آلموسٹ 700 سال کے بعد امام ولی الدین تبریزی کے بھی اور امام بغوی کے 900 سال کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تحکیم اور تخریج کی, لیکن اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی. یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے اہل حدیث اسکالر جو اس دور کے امام بخاری جن کو کہتے ہیں, شیخ زبیل ازئی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013, جن سے میں نے 1 to 100 کوسچنز ویڈیو میں ریکارڈنگ کیے ہوئے ہیں, انہوں نے 7 سال لگا کے 7 ایئرز 6294 احادیث مشکات کی. اس کے وہ 2 عیب دور کیے, کمزوریاں کہہ لیں. وہ 2 عیب کون سے تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ امام بغوی نے تو کتاب کا نام نہیں لکھا, تو صرف حوالے دیے حدیثوں کے. بعد میں آ کے امام ولی الدین تبریزی نے کتابوں کا بھی بتا دیا, صحابہ کے نام بھی بتا دیے. کتابوں کا تو بتا دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ اس کتاب میں کس جگہ حدیث لکھی ہوئی ہے. اگر وہ کہتے ہیں بخاری میں ہے تو بخاری میں تو 7563 احادیث ہیں. آپ بخاری سے کہاں سے ڈھونڈیں گے کہ مشکات والی یہ جو بخاری میں لے کے ہیں حدیث, یہ بخاری میں کہاں پہ ہے؟ کمزوری تھی نا. اور نمبر 2, ادر دین بخاری اور مسلم جو احادیث ہیں ان میں سے کون سی صحیح ہے, کون سی حسن ہے, کون سی ضعیف ہے, یہ بھی مینشن نہیں کیا. چند ایک جگہ پہ ہے جہاں پہ امام ترمذی کے کوئی کومنٹس ہیں ضعیف روایتوں کے بارے میں, یا امام ابو داؤد کے ہیں. مثلا مشکات میں جب وہ نماز والے چیپٹر میں بغیر رفع الیدین والی ابن مسعود کی حدیث آتی ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے کومنٹس نقل کیے ہیں کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, یعنی بغیر رفع الیدین والی جو حدیث ہے ابن مسعود کی ان معنوں میں صحیح نہیں ہے. اس طرح کے کومنٹس جو اماموں کے اپنے تھے وہ تو انہوں نے لکھ دیے, لیکن جو ضعیف روایتیں تھیں جن پہ باقیوں پہ کومنٹس نہیں تھے وہ نہیں لکھے. تو یہ کام پھر کیا شیخ زبیل ازئی صاحب نے. انہوں نے مزید 2 اس کی کمزوریاں دور کی. ایک تو کر دی تخریج. تخریج کہتے ہیں کہ اس کی روٹ کتاب کا کون سا چیپٹر, اس کی کون سی حدیث نمبر تھی. اور دوسری کی تحکیم اور تحقیق. تحکیم یہ کہ حکم لگا دیے کہ کون سی حدیث اس میں صحیح ہے, کون سی ضعیف ہے, کون سی حسن ہے, اور کس کس وجہ سے ہے وہ فٹ نوٹ پہ لکھ دیا. اور تحقیق بھی پوری کی کہ یہ والی روایت فلاں فلاں کتابوں میں موجود ہے, اور اگر یہاں پہ یہ ضعیف ہے تو فلاں کتاب میں اس کی صحیح سند بھی موجود ہے. تو 7 سال سر چاہیے اس کے لیے. ایک ایک حدیث کے اوپر کام کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے. مکتبہ اسلامیہ والوں نے یہ مشکات المصابیح چھاپی ہے, اور
اس کا PDF آپ کو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے مل جائے گا. 18 MB کی 3 فائلیں ہیں. بہتر یہ کہ آپ ہارڈ کاپی لیں. مارکیٹ میں یہ اس وقت آلموسٹ 4,000 روپے کی بک رہی ہے 3800 کی, لیکن ہم چونکہ ہول سیل پرائس پہ ان سے کافی زیادہ اٹھا لیتے ہیں, تو ہم یہاں پہ جو ہماری اکیڈمی میں آئے تو 2,000 روپے کی یہاں سے آپ کو یہ تینوں جلدیں, ان تینوں کی فوٹو کاپی 2,000 کی نہیں ہو سکتی, اور اتنا موٹا گتا بھی لگا ہوا ہے. فوٹو کاپی نہیں 2,000 کی ہوتی, کیونکہ ایک جلد جو ہے اس میں 800 صفحہ ہے اور دونوں طرف پرنٹ ہوا ہے, تو اس کی فوٹو کاپی نہیں 2,000 کی ہوتی. اور اگر کسی نے ڈاک میں منگوانی ہے تو صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک, بیچ میں صرف زور کا وقفہ ہوتا ہے. آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں, +923215900162. پاکستان میں کریں گے تو 032159000162 کال کریں. TCS کے ذریعے آپ کو 2500 میں آپ کے گھر تک پہنچے گی, کیونکہ ذرا آپ کو پتا TCS کا ذرا خرچہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن انشور ہوتا ہے کہ وہ آپ تک پہنچ جائے گی. ٹوٹل کسٹمر سیٹسفیکشن, یہ کوریئر سروس نہیں ہے, اس کا اصل نام یہ ہے ٹوٹل کسٹمر سیٹسفیکشن, اور باقی وہ کرتے ہیں. میں کوئی TCS کا نمائندہ نہیں ہوں, لیکن جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے, کیونکہ پاکستان پوسٹ آفس کے ہمیں کوئی یعنی کئی معاملات میں نا بڑا یعنی آپ سمجھ لیں تکلیف دہ ایکسپیرینس ہوا ہے. تو اس لیے آپ اتنی مہنگی آئٹم جو ہے وہ ہم TCS کے ذریعے پھر بھجواتے ہیں. تو آپ 2500 ٹرانسفر کریں جائز اکاؤنٹ کے ذریعے اور رابطہ کر لیں, آپ کو بتا دیں گے. تو یہ آپ مشکات ضرور منگوائیں. ہم نے وہ کاروبار نہیں شروع کیا, آپ نے مارکیٹ سے 4,000 کی خریدنی ہے تو ضرور خریدیں. اگر آپ کو یہاں درس میں ہے تو 2,000 کی خرید لیں, اگر ڈاک میں منگوانی ہے تو 2500 کی. ابھی باہر بھی اسٹال لگتا ہے, پہلے نہیں تھے ہم لگاتے, یہ 3-4 اتواروں سے میں نے لگوانا شروع کیا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ چمڑیاں اتار رہے ہیں یہ مولوی دین کے نام کے اوپر. ایک طرف تو کہتے ہیں دینی کتابیں لوگ نہیں پڑھتے, دوسری طرف دین کی کتابوں میں ڈبل قیمت لیتے ہیں. تو لوگوں نے کہاں سے لے کے پڑھنی ہے, ظلم کرتے ہیں. تو یہ 2 کام شیخ زبیر علی زئی صاحب نے کیے رحمہ اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ انہیں نیک کاموں کا اجر دے, ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. انہوں نے اس کی پوری تحکیم کی, صحیح اور ضعیف کے حوالے سے تخریج کی, اخراج یعنی کون سی پرائمری بک کا کون سا چیپٹر اور نمبر ہے. چیپٹر کو انہوں نے سکپ کر لیا کیونکہ اب انٹرنیشنل نمبرنگ آ چکی ہے حدیث کی, تو چیپٹر تک تو پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. جب سٹینڈرائز ہو چکی ہے نمبرنگ, اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے ہم نے اس دور میں آنکھ کھولی ہے کہ جب حدیثوں کے نمبر سٹینڈرائز ہو چکے ہیں, پہلے یہ نہیں تھے.